منی، مزی، ودی، ان تینوں کا احکام کیا ہے؟ کیا منی پاک ہے کہ نہیں؟ مزی پاک ہے کہ نہیں؟ ودی پاک ہے کہ نہیں؟ منی کس کو کہیں گے؟ ودی کس کو کہیں گے؟ اور مزی کس کو کہیں گے؟ آئیے سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ منی اس پانی کو کہتے ہیں جو انسان شہوت کے وقت اپنی بیوی سے کھیلتے وقت اچھلتے ہوئے پانی نکلے اپنے شرمگاہ سے، تو اس پانی کو منی کہا جاتا ہے۔ اور یہ پاک ہے کہ نہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں جو حدیث ہمیں ملتی ہے اس سے یہی ثابت ہوتی ہے کہ منی یہ پاک ہے۔ اس کی دلیل اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، وہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو دھویا کرتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کپڑے میں نماز پڑھ لیتے تھے، لیکن پانی سے دھونے کی وجہ سے اس کے نشانات باقی رہ جاتے، اس کے باوجود آپ اس کپڑے سے نماز ادا کر لیتے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ منی پاک ہے، کہ خرچنے کے باوجود کپڑے میں اس کے اثرات باقی رہتے اور اس کپڑے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیتے، تو معلوم یہ ہوا کہ منی پاک ہے۔ اور یہ بھی جان لیا کہ منی اس پانی کو کہتے ہیں جو انسان شہوت کے وقت اچھلتے ہوئے پانی اس کے شرمگاہ سے نکلے، اس کو منی کہا جاتا ہے۔ ودی اور مزی کس کو کہیں گے؟ ان دونوں کے نجس ہونے پر علماء کرام کا اجماع ہے، امت کا اجماع ہے۔ اور ان کے احکام کیا ہے، ان کا حکم کیا ہے؟ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ مزی آنے کی وجہ سے اکثر غسل کرنا پڑتا تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کرتے ہوئے اس کے متعلق سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں صرف وضو کافی ہے۔ پھر میں نے کہا اللہ کے رسول، میرے کپڑوں کو جہاں مزی لگی ہو اس کا کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفیک ان تأخذ کفا من ماء فتنزحه به ثوبك حيث ترى انه قد اصاب منه، کہ تمہیں اتنا ہی کافی ہے کہ پانی کا ایک چلو لے کر اپنے کپڑوں پر اس جگہ بہا دو جہاں تمہیں مزی لگا ہوا دیکھتے ہو، تم جہاں مزی لگا ہوا دیکھتے ہو۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ مزی اور ودی یہ ناپاک ہے، اگر یہ کپڑا میں لگ جائے اس کو دھلنا ضروری ہے، اور ان دونوں کے نکلنے کی وجہ سے انسان کے اوپر غسل واجب نہیں ہوتا بلکہ وضو واجب اور لازم ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں دوستو؟ امید کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامک نالج 940 چینل میں آپ لوگوں کا سواگت ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں طہارت کا یعنی نجاست کے بیان کا یہ پارٹ 2 لے کر کے حاصل ہوا ہوں۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ مطلقاً خون کا کیا حکم ہے، یعنی وہ خون حیض کے علاوہ بقیہ جو دیگر خون ہوتے ہیں کیا یہ پاک ہے یا ناپاک ہے، اس سلسلے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم جانتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ خون جو انسان کے جسم سے نکلتے ہیں اس کا کیا حکم ہے۔ تو انسان کے جسم سے جو خون نکلتا ہے، جیسے ہاتھ کٹ گئی یا پیر ٹوٹ گئے، تو اس طریقے سے جو خون انسان کے اجسام سے نکالتے ہیں وہ خون مطلق طور پر پاک ہے، اسے انسان کو ناپاک نہیں کرتے، اسے نماز نہیں ٹوٹتی۔ کیسے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک گھاٹی میں اترے، صحابہ کرام سے کہا اللہ کے رسول نے آج رات کون میرا پہرا کرے گا؟ تو ایک انصار اور ایک مہاجر، دو صحابہ کرام تیار ہو گئے، اور انصار اور مہاجرین دونوں نے رات کا حصہ کر لیا کہ آدھی رات میں پہرا کروں گا اور آدھی رات وہ تو پہرا کرے گا۔ دونوں نے رات کے حصہ کو تقسیم کر لیا۔ انصار جو ہے وہ رات کا پہرا حصہ کو لیا اور اس نے مہاجرین کو سلا دیا۔ اس کے بعد جب رات کافی ہو گئی تو انصار نماز پڑھنے کے لیے مشغول ہو گئے۔ تو ایک دشمن نے دیکھا کہ انصار نماز پڑھ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھی بھی سوئے رہے ہیں، تو اس دشمن نے انصار صحابی کو تیر مارنا شروع کیا۔ پہلا تیر مارا تو اسے اس کے جسم پہ لگا، انصار نے اس تیر کو باہر نکالا، پھر نماز مکمل کی، پھر دوسرا تیر مارا، پھر تیسرا تیر مارا، تینوں تیر نکال کر کے باہر پھینک۔ اس طریقے سے انصار نے اپنی نماز کو مکمل کر لیا، نماز کو نہیں توڑا۔ اس کے بعد اپنے ساتھی کو جگایا، مہاجرین کو، تو اس کے ساتھی نے کہا کہ تمہیں جب پہلا تیر لگا تھا تو اس وقت تو مجھے کیوں نہیں جگایا؟ تو اس انصار صحابی نے جواب دیا کہ میں اس لیے کہ میں ایک قرآن کی سورہ تلاوت کر رہا تھا جو بہت چاشنی تھی، اور اس سورہ کو میں بیچ سے کاٹنا گوارا نہیں کیا۔ اللہ اکبر! یہ صحابہ کرام کا ایمان اور یہ صحابہ کرام کی نماز کی چاشنی تھی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام نماز کے حالت میں انہیں تیر لگی اور تیر لگنے کی وجہ سے ان کے جسم زخمی ہوئے،
اور زخم ہونے کی حالت میں ان کے جسم سے خون باہر نکلے، اس کے باوجود ان کا وضو نہیں ٹوٹا، وہ نماز پڑھتے رہے، تو معلوم یہ ہوا انسان کے جسم سے جو مطلقاً خون نکلتا ہے وہ پاک ہے، اسے ان کی نماز پڑھ لینی چاہیے، اسے نماز ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ کئی واقعات آپ کو مل جائیں گے کہ صحابہ کرام جنگ کی حالت میں نماز ادا کرتے رہے، وضو نہیں کیے، نماز نہیں توڑی۔ آئیے دوسرا مسئلہ یہ جانتے ہیں کہ کیا منی پاک ہے کہ نہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ منی کیا چیز ہوتی ہے۔ تو منی اس گاڑھا پانی کو کہتے ہیں جو انسان کی شرمگاہ سے اس وقت نکالتا ہے جب انسان اپنی بیوی سے شہوت کی حالت میں ہوتا ہے، اپنی بیوی سے کھیلتا ہے اور اچھلتے ہوئے پانی اس کی شرمگاہ سے نکلتا ہے تو اس پانی کو منی کہا جاتا ہے۔ اس کا کیا حکم ہے؟ تو علماء کرام کے درمیان، فقہا کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ آیا منی پاک ہے کہ نہیں۔ راجح اور صحیح بات یہی ہے کہ منی پاک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر منی ناپاک ہوتا، بذات خود اگر منی ناپاک ہوتا تو انسان بھی ناپاک ہو جاتے۔ کیوں؟ ہم اور آپ ہمارے ابو اور امی کے توسط سے ملنے کی وجہ سے ہم اور آپ اس دنیا میں آئے ہیں۔ اب اگر منی ناپاک ہو جاتا، اسی منی سے ہم اور آپ پیدا ہوئے ہیں، منی ناپاک ہوتا تو انسان بھی ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اس کا نکلنا انسان کو ناپاک کر دیتا ہے، لیکن بذات خود یہ منی پاک ہے، یہی راجح بات ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل جو ہمیں دارقطنی کی ایک صحیح روایت ملتی ہے، اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث وہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منی والے کپڑے مجھے دھونے کے لیے دیتی، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو خروچ کر کے دھوتی، لیکن پانی ڈالنے کی وجہ سے ان کے سوکھنے کے بعد منی کے اثرات باقی رہ جاتے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کپڑوں سے نماز ادا کر لیتے اور اپنی نماز کو دہراتے نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم منی والے کپڑے میں نماز پڑھ لیتے، دھونے کے بعد پانی کے اثرات منی کے اثرات باقی رہ جاتے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کپڑے سے نماز ادا کر لیتے۔ معلوم یہ ہوا کہ منی پاک ہے، اس کا دھونا ضروری ہے، اس کا نکلنا انسان کو ناپاک کر دیتا ہے۔ آئیے اب ہم یہ جانتے ہیں کہ مزی اور ودی کا کیا حکم ہے۔ تو مزی اور ودی ان دونوں کے نجس ہونے پر اجماع ہے، یعنی مزی اور ودی یہ دونوں ناپاک ہے۔ اگر انسان کے جسم سے شرمگاہ سے یہ دو چیزیں نکلے تو انسان کو وضو کر لینا چاہیے، ان کے اوپر غسل تو نہیں بلکہ وضو لازم آتا ہے۔ آئیے اب یہ جانتے ہیں کہ مزی کس کو کہیں گے۔ تو مزی اس پانی کو کہتے ہیں، ایسا رقیق اور باریک پانی کو کہتے ہیں جو کمزور شہوت کے وقت انسان جب اپنی بیوی سے کھیلتا ہے، اسے کھیلنے سے پہلے ہی بغیر اچھلے ہوئے اس کے شرمگاہ سے جو باریک اور پتلا پانی نکل جاتا ہے جماع سے پہلے ہی، اس پانی کو مزی کہا جاتا ہے۔ اور ودی کس کو کہیں گے؟ ودی ایسا سفید گدلا پانی کہتے ہیں، پانی کو کہا جاتا ہے جو بغیر بدبو کے انسان کے پیشاب کے بعد خارج ہوتا ہے۔ منی انسان کے شہوت کے وقت خارج ہوگا، اور مزی شہوت سے پہلے باریک سا پانی جو نکلے گا اس کو مزی کہیں گے، اور ودی پیشاب کے بعد انسان کے دھات کے شکل میں جو گاڑھا اور گدلا ہوتا ہے اس کو ودی کہیں گے۔ تو مزی اور ودی یہ دونوں نجس ہے، یہ چیزیں نکلنے کی وجہ سے انسان کے اوپر غسل تو واجب نہیں ہوتا ہے بلکہ وضو لازم آتا ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ مزی آتا تھا، تو مجھے بہت زیادہ مزے آنے کی وجہ سے اکثر غسل کرنا پڑتا تھا، تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس سلسلہ کا ذکر کہ اللہ کے رسول مجھے کثرت سے مزی آ رہا ہے اور مجھے بار بار غسل کرنا پڑتا ہے، تو میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما یکفیک ان تأخذ کفا من ماء فتنزحه به ثوبك حيث ترى انه قد اصاب منه، کہ تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم جس حصہ پر اپنے کپڑے کے جس حصہ پر مزی کو دیکھو اس میں پانی بہا دو اور پانی سے اچھی طریقے سے مل لو، اب تمہارے لیے ضروری نہیں اسے غسل کرنا، اس حصہ کو دھل دیے کافی ہو گیا۔ تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ اگر مزی کپڑوں میں لگے ہوں تو اس کو اچھی طریقے سے دھل دینا چاہیے اور وضو کر لینا چاہیے، بار بار غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے اب یہ جانتے ہیں
کہ مردار کا چمڑا نجس ہے کہ نہیں، یعنی جن جانوروں کا گوشت ہم کھاتے ہیں ان جانوروں کا چمڑا جو ہوتا ہے اس سے کیا ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں شریعت کیا کہتی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما اہاب اذا دبغا فقد طہرا، کہ جو بھی چمڑا اس کو رنگ دیا جائے، اس کو دباغت دی جائے تو اس چمڑا وہ ہمارے لیے استعمال کے لائق ہو جاتا ہے، وہ ہمارے لیے جائز اور پاک ہو جاتا ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ رنگنے سے پہلے چمڑا نجس ہوتا ہے، جب اس کو رنگ دیا جاتا ہے، اس کو دباغت دی جاتی ہے تو وہ چمڑا ہمارے لیے پاک ہو جاتا ہے، اس کو ہم اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ یہی بات راضح ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ بسا اوقات انسان جب نیند کی حالت میں سوتے ہیں اور سونے کی وجہ سے اس کی زبان سے، اس کے منہ سے پانی باہر نکلتے ہیں، اس کے دونوں جبڑا سے پانی بہتا ہے، تو اس پانی کا کیا حکم ہے؟ اس کے انسان سونے والے انسان کے منہ سے جو پانی بہتا ہے اس پانی کا حکم کیا ہے؟ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ اس سلسلے میں شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ پانی پاک ہے، کیونکہ اس کے نجس ہونے کی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی ہے۔ آئیے اب یہ جانتے ہیں کہ انسان جو زندہ جانور ہوتے ہیں بسا اوقات زندہ جانور کے بعض حصہ کو کاٹ لیتے ہیں تو وہ حصہ حلال ہے یا حرام؟ تو زندہ جانور سے کاٹے ہوئے گوشت کا حکم کیا ہے؟ زندہ جانور سے کاٹا ہوا جز، مثلا بکری کی پشت، اونٹ کی کوہان، بیل کی خصیتین یا اس کے کان وغیرہ علاوہ اجماع کے ساتھ نجس و پلید ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جو ہمیں حدیث ملتی ہے وہ یہی ہے کہ ما قطع من البہیمۃ وہی حی فہو میت، زندہ جانور سے جو کچھ کاٹ لیا جائے وہ مردار ہے۔ یعنی اگر جانور کھڑا ہے، زندہ ہے اور اس کے کچھ پشت ہم اس کے گوشت کو کاٹ لیتے ہیں تو جو حصہ کاٹ لے وہ حرام ہے، وہ نجس ہے، اور وہ جانور ہمارے لیے حلال ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم کسی بھی زندہ جانور کا کچھ حصہ کاٹ کر کے کھا نہیں سکتے، یہ ہمارے لیے جائز اور حلال نہیں ہے۔ صرف ہمارے لیے دو ہی چیز حلال اور جائز ہے، ایک مچھلی، مردار مچھلی، اور ٹڈی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحِلَّ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَالسَّمَكُ وَالْجَرَادُ، دو قسم کے مردار ہمارے لیے حلال ہے، ایک مچھلی اور دوسرا ٹڈی۔ اگر مچھلی مردار ہو اور اسی طریقے سے ٹڈی اگر مردار ہو تو اس کا گوشت اور اس کو ہم کاٹ کر کے کھا سکتے ہیں۔ اب آئیے یہ جانتے ہیں کہ جو لا علمی کی وجہ سے نجاست لگے کپڑوں میں نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہوگی کہ نہیں؟ مثلا آپ کے کپڑوں میں کہیں گندگی لگی ہوئی ہو اور آپ کو پتہ نہیں، آپ نماز پڑھ لیے، نماز پڑھنے کے بعد کسی نے دیکھا کہ آپ کے کپڑوں میں گندگی لگی ہے، وہ آپ کو اطلاع کرے کہ آپ کے کپڑوں میں گندگی لگی ہے، آپ نے نماز پڑھ لیے، تو ایسی حالت میں آپ کیا کریں گے؟ کیا نماز کو دہرائیں گے یا نہیں؟ اس سلسلے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ تو اس سلسلے میں راجح اور صحیح بات یہ ہے کہ لا علمی کی وجہ سے اگر آپ کے کپڑوں میں گندگی لگی ہو اور آپ کو پتہ نہیں تھا، نماز پڑھنے کے بعد کسی نے آپ کو خبر دی ہے کہ آپ کے کپڑوں میں گندگی لگی ہے، تو نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اب آپ کو خبر ہوئی، آپ اس کپڑوں کو، اس گندگی کو دھو لیں، اس کے بعد پھر اگلی نماز کو آپ پڑھیں۔ جو نماز پڑھ لیے ہیں گندے کپڑوں میں اور آپ کو علم نہیں تھا کہ گندگی لگی ہوئی ہے تو اس نماز کو دہرانا کافی نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے؟ ایک مرتبہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے، اتنے میں بائیں سائڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتیوں کو اتار کر کے رکھ دیا۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ اللہ کے رسول نے اپنے جوتی کو اتار دیا تو صحابہ کرام نے بھی اپنے اپنے جوتیوں کو اتار دیے۔ سلام پھرنے کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ تم لوگوں نے جوتیاں کیوں اتاری نماز کے حالت میں؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نماز کی حالت میں جوتیاں اتار دیں، اس لیے ہم نے بھی اتار دیں۔ آپ نے فرمایا میں تو اس لیے اتارا کہ میرے پاس جبریل آیا تھا، اتانی جبریل ان جبریل اتانی فاخبرنی ان فیہما قذرا، کہ جبریل میرے پاس آئے اور اس بات کی خبر دی کہ میری جوتیوں میں گندگی لگی ہے، اس لیے میں نے اس جوتا کو ہٹا دیا، سائڈ کر دیا۔ تو معلوم یہ ہوا اور سائڈ کر دیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو دہرائی نہیں، جتنی نماز اس گندی جوتی میں ادا کیے تھے اس نماز کو دوبارہ نہیں دہرائی بلکہ اپنی پوری نماز مکمل کر لیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر لا علمی کی وجہ سے جوتے میں، کپڑے میں گندگی لگی ہوا اور اس سے نماز پڑھ لی جائے
تو دوبارہ اس نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہی نماز ہمارے لیے کافی ہو جائے گی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کا صحیح علم حاصل کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔